حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کہ جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے، فامسکوا تو زبان کو روک کے رکھنا، خاموش رہنا. یعنی کوئی بندہ بات کر رہے، بعض دفعہ کہتے ہیں نا یہ بندہ بہت اچھا ہے لیکن یہ ایسے بھی ہے، اللہ کہتا ہے یہ لیکن والی بات ادھر نہیں لانی، نبی ان کو بتا دو. نبی کہتا ہے اذا ذکر اصحابی، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے، فامسکوا، جب کیا جائے، جہاں بھی کیا جائے، جو بھی کیا جائے، لفظ ایذا ہے، چاہے وہ امام ہے، پیر ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، عالم ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، جنگجو ہے، عابد ہے، زاہد ہے، سخی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی بھی زمانے کا کوئی بھی شخص ہے. اللہ کہتا ہے جب بھی ذکر اصحابی، نبی کہتے ہیں میرے صحابہ کا ذکر جب کیا جائے، تذکرہ کیا جائے تو خیر کے ساتھ کیا جائے. کیوں؟ فامسکوا، ان کی برائیوں کے حوالے سے انسان ہے، یہ گناہوں سے پاک نہیں، یہ گناہوں سے محفوظ ہے، گناہوں سے معصوم نہیں. معصوم نبی ہوتا ہے، محفوظ صحابی ہوتا ہے. معصوم کا مطلب جس سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، جان بوجھ کے بھی یا بھول کے بھی، دعوے نبوت سے پہلے بھی اور بعد بھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اسے نبی کہا جاتا ہے. لیکن صحابی وہ ہے جس سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن وہ گناہ پر قائم نہیں رہتا، اس کو توبہ نصیب ہوتی ہے، وہ توبہ کے ساتھ اس دنیا سے نکل جاتا ہے. اس لیے فرمایا صحابہ محفوظ ہیں اہل سنت کے عقیدے میں کہ ان سے گناہ ہو سکتے ہیں اور ہوئے. جیسے کفر بھی تھا، اللہ نے معاف کیا، کلمہ پڑھا. مشرک بھی تھے، کلمہ پڑھا، معاف ہو گیا. پھر اس کے بعد انسان ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بعض سے کچھ ایسے گناہ ہوئے. ایک صحابی ہیں جو حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور میرے اندر ایمان ہے، شیطان غالب آیا ہے، لیکن اللہ نے چونکہ فرمایا ہے اس کی ایک سزا ہے کہ شادی شدہ زنا کرے تو اس کو سنسار کر دو، مجھے قیامت سے ڈر لگتا ہے، یا رسول اللہ مجھے سزا دیں. کیا دنیا میں کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کسی نے ایسا جرم کیا ہو جس کی سزائے موت ہے اور پھر وہ خود آیا ہو آج کی دنیا میں بھی کہ جج صاحب مجھے سزا دیں، یہ جرم کیا ہے؟ کوئی پرچہ کٹوانے والا نہیں، کوئی گواہ نہیں. یہ شان بھی اصحاب رسول کو ملی ہے جن کا ذکر رب کر رہا ہے کہ تاریخ میں یہ بھی ایک مثال ہے کہ ایسے ایمان والے بھی ہوتے ہیں کہ جب گناہ ہوئے اسے قرار نہیں آیا، اسے سکون نہیں آیا، اندر سے تڑپ گیا ہے، اندر سے رو رہا ہے، نبی کے پاس آتا ہے، کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی، کوئی گواہی نہیں ہے، نبی کو پتہ ہی نہیں ہے، صحابہ کو باقیوں کو پتہ ہی نہیں ہے، آ کے کہتا ہے طاہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں، میں ناپاک ہو گیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی. نبی نے سنا، پتہ بھی ہے اس کی سزائے موت ہے، پتھر مار مار کے قتل کر دیا جائے گا، اور یہ پھر بھی بول رہے. آپ نے پھر سنا، چہرہ ادھر کر لیا، وہ ادھر سے آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے پاک کریں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں، آپ دنیا میں مجھے سزا دیں، مجھے قیامت میں اللہ کا سامنا نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول نے بندہ بھیجا، جا کے اس کے قبیلے سے پوچھو اس کے دماغ میں کوئی فرق تو نہیں لگ گیا، مینٹلی طور پر ٹھیک ہے، یہ کیا بول رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو بہت سمجھدار آدمی ہے. پھر پوچھا بتاؤ کس سے کیا ہے؟ کہا فلاں عورت ہے. آپ نے جب وہاں تصدیق کی، پتا چلا اس کے پیٹ میں تو حمل ہے، تو آپ نے اس کو روک دیا. یہ ایک نمونہ بھی امت کے سامنے شرعی احکام کا لانا تھا کہ اگر یہ کبھی ہو جائے تو تم نے کرنا کیا ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں اس صحابی کو تو اللہ کا قانون جاری ہوا اور وہ خود چاہ رہا ہے کہ گناہ ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں، گناہ پر قائم میں نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ میری تربیت میرے رسول نے کی ہے، میں گناہ اندر چھپا لوں اور کہا رب کو کیا جواب دوں گا. اس لیے دنیا کی رسوائی منظور ہے، آخرت کی نہیں چاہیے. یہ صحابی اور غیر صحابی میں فرق ہوتا ہے، یہ نبی کی صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو بہرحال آج جب وہ آیا ہے، نبی نے ان کو کہا کھڑے ہو جاؤ، آدھا دھڑ مٹی میں دفن کیا، آدھا باہر ہے. صحابہ کو کہا پتھر ہاتھ میں لو اور اس کو مارنا شروع کرو. حضرت خالد بن ولید نے جب مارا ہے پتھر تو خون کا کوئی فوارہ نکلا، غالباً کوئی چھینٹا ان پہ پڑا، ان کو بہت برا لگا. انہوں نے منہ سے ایک نازیبا جملہ بول دیا اس شخص کے بارے میں اور میرے نبی نے سن لیا. آپ نے فرمایا خالد یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ خالد بن ولید کو نبی نے فرمایا یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ تم نے کیوں یہ جملہ بولا ہے؟ تمہیں پتہ ہے اس شخص نے کیسی توبہ کی ہے؟ فرمایا بے
بے شک گناہ ہو گئے، یہ میرا صحابی ہے، اللہ کا قانون جاری ہو رہا ہے، لیکن سنو اس نے اتنی سچی توبہ کر لی ہے کہ اگر اس کی ایک توبہ کو اللہ مدینہ کے 70 ان لوگوں پر جن ایمان والوں پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اگر اللہ ان میں تقسیم کرے اس ایک کی توبہ کی وجہ سے ان 70 کو بھی اللہ جنت میں داخلہ فرما دے گا۔ فرمایا زبان بند رکھو خالد بن ولید، یہ میرا صحابی ہے۔ تو میرے نبی کیا کہتے ہیں؟ میرے صحابہ کا ذکر جب بھی آئے تو اچھا کرنا ہے، ورنہ زبان کو روک کے رکھنا ہے۔ یہ وہ شخصیات نہیں جن پہ تم زبان چلاؤ اس لیے کہ تمہارا ایمان غرق ہو جائے گا، تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اور میرے نبی کی حدیث ترمذی میں ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، ارے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ میرے صحابہ کے مسئلے میں لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے کسی صحابی کو تان و تشنیع کا نشانہ مت بنانا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جس نے صحابی سے محبت کی صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کے دل میں مجھ نبی کی محبت ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو صحابی سے نفرت کرتا ہے دراصل اس کے دل میں مجھ نبی کی نفرت موجود ہے اور وہ میری وجہ سے ان سے نفرت کر رہا ہے۔ ومن آذاهم فقد آذانی، اور جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھ رسول کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھ لے کہ جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا بہت جلد میرا رب اس کو پکڑ لے گا۔ تو صحابہ پر تان نبی پر تان ہے، صحابہ کو تکلیف اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے، صحابہ پہ تان کرنے والا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے امام حسن بصری سے جو صحابہ کے سردار ابو بکر و عمر ہیں، کسی نے سوال کیا حب ابی بکر و عمر سنت، کہ اے امام آل سنت، حضرت علی کے شاگرد ہیں، حضرت علی کے شاگرد ہیں، 120 صحابہ کی زیارت کی ہے، تابعین کے سرداروں میں سے ہے۔ ان سے پوچھا بتائیے ابو بکر و عمر جو صحابہ کے ہیڈ ہیں کیا ان سے محبت رکھنا سنت ہے؟ فرمایا لا فریضۃ، ابو بکر و عمر سے محبت رکھنا سنت نہیں فرض ہے۔ کیا ہے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ یہ محبت رکھنا سنت نہیں، یہ مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اور ایک تابعی امام مسروق ہیں، وہ کہتے ہیں حب ابی بکر و عمر و معرفت فضلہما من السنہ، ابو بکر و عمر سے محبت کرنا اور ان کے مرتبے اور فضیلت کو پہچاننا یہ مسنون عمل ہے، رسول اللہ کا طریقہ کار ہے۔ اور امام مالک جنہوں نے ہارون الرشید کو فتویٰ دیا انہوں نے یہ بولا ہے کہ کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون السورۃ من القرآن، کہ ہمارے جو پہلے لوگ گزرے ہیں یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین، فرمایا کہ وہ اپنی اولادوں کو حضرت ابو بکر و عمر کی محبت اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کریم کی سورت سکھائی جاتی ہے کہ بیٹا ان سے محبت کرنا، ان کے بارے میں بدگمانی کبھی نہ کرنا۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اختارنی، کہ میرے اللہ نے مجھے چنا ہے تمام کائنات میں، واختار علی اصحابہ، اور میرے لیے پھر میرے صحابہ کو ساری کائنات میں سے چنا ہے، فجعل لی منہم وزراء وانصارا، اور کہا واصحارا، کہ پھر ان میں سے اللہ نے کچھ کو میرا وزیر بنایا، کچھ کو میرا مددگار بنایا، کچھ کو میرا سسر اور داماد بنا دیا۔ فمن سبہم، فرمایا جو بھی ان کو برا کہے گا، ان پہ گال گلوچ کرے گا، تان و تشنیع کرے گا، فعلیہ لعنت اللہ، علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا اس طرح کے لوگوں پر علیہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت بھی برسے گی، تمام فرشتے بھی لعنت کریں گے، تمام انسانوں کی لعنت بھی برسے گی جو صحابہ کرام پہ تان و تشنیع کرے گا۔ لا یقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اور ایسے شخص کا قیامت کے دن اللہ نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کی، اہل بیت نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔